یہ وہ نسخے ہیں کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو گھروں کے حالات سدھر جائیں گے، معاملات ہمارے سدھر جائیں گے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ایک ہمارے یہاں ایک بہت غلط فہمی ہے اس آیت سے تعلق سے، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، کیونکہ اللہ نے کچھ کو کچھ معاملات میں اور کچھ کو دیگر معاملات میں فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی وضاحت میں لفظ قوامون کی کروں گا۔ اس کا مادہ قاف واو میم ہے، سامان رزق مہیا کرنے والا، کیونکہ رزق سے معاشرتی زندگی کا توازن قائم رہتا ہے، یہ تاج العروج سے اقتباس ہے۔ اور رجال قوامون علی النساء کی یہی معنی ہے، یعنی مردوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ عورتوں کی ضرورت یا ضروریات زندگی کی کفیل ہوں، یعنی جو ان کی زندگی کی ضروریات ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، دوا دارو ہے، یہ ساری چیزیں پوری کرنے کی ذمہ داری مردوں پہ ہے، کیونکہ عورتوں کو بچوں کی پرورش تربیت میں مصروف رہنا ہوتا ہے۔ اس کے معنی حاکم، اعلیٰ یا دروغہ کے نہیں ہے۔ اکثر یہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ قوام ان کا مفہوم لوگ پتہ نہیں کچھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں۔ یہ بہت وضاحت ہے یہاں پر، بلکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو مردوں کو سمجھنی چاہیے۔ اور وہ مرد جو گھر میں پیسے نہیں دیتے یا عورتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے گھرانے ایسے میں نے دیکھے، خاص طور سے ہمارے کم تعلیمی یافتہ طبقوں میں، محنت کش طبقے میں، کہ مرد گھر میں بیٹھے کھاتے رہتے ہیں، نشہ کرتے رہتے ہیں، عورتیں گھروں میں ملازمہ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، لیبر کا کام کر رہی ہیں، وہ بیچاری روٹی روزی کا بھی انتظام کر رہی ہیں۔ جو مرد وہ بچے پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی روٹی پہنچا رہی ہیں، اور مرد کو بھی روٹی بھی کھلا رہی ہیں، اور نشے کے سامان کا بھی انتظام، پیسہ دے رہی ہیں جس سے وہ نشہ کر سکے۔ یہ کھلی بغاوتیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم پہلا سوال بھی یاد رکھیں اور پہلا حکم بھی یاد رکھیں۔ مفلسی کے، غربت کے ڈر سے کہ بچوں کو پڑھائیں گے تو پیسے کم رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں آگے بات کہتا ہے کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے پروویژن دینے کا، پرووائڈ کرنے کا، وہ پرووائڈر ہے، وہ رزق دے گا۔ آپ ہمت تو کیجیے، آپ کوشش تو کیجیے۔ آپ ہمت کریں گے، بچوں کی تعلیم پہ پیسے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اور پھر کوشش کرنا ہے، آپ زیادہ محنت کیجیے، ایک کی جگہ 2 نوکری کر لیجیے، لیکن بچوں کی تعلیم پہ پیسے خرچ کیجیے۔ کیونکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو میں آخر میں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، کہ ایسے تمام گھروں میں جس میں، کیونکہ میں جب کالج میں پرنسپل تھا تو بہت کیسز ایسے آتے تھے کہ جس میں بچیاں کبھی کبھی اکیلی یا ماؤں کے ساتھ آتی تھیں کہ ابا پیسے نہیں دے رہے پڑھنے کے، فیس کے پیسے نہیں دے رہے، ان کے فیس کا انتظام صاحب خیر کیا کرتے تھے، اور وہ اچھے خاصے گھرانوں کی بچی تھی، بھوکے پیاسے لوگ نہیں تھے، کھانے کو ہے لیکن بچیوں کیونکہ ہم نہیں چاہتے یہ پڑھے، اچھا اپنے آپ پڑھ رہی ہو، اپنی فیس کے پیسے نہیں دیں گے، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں ہم لوگ ہیں کہ اللہ کے احکامات سے کھلی بغاوت کر کے، بلکہ مجھے لفظ استعمال کرنے دے کہ ان کو روند کے، ان کو پیچھے ڈال کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی بہت بھاری خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ میں جس مسلک کا ہوں، جس مذہب کا ہوں، یا جس شیخ کا مرید ہوں، اس نے منع کیا ہے کہ عورت کو پڑھانا نہیں ہے، یہ تو ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، یہ تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ یہ سب اسٹوریز قرآن کی نہیں ہے، کچھ بائبل کی آئی ہوئی ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوئی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے جو میں وضاحت کروں، لیکن عورت کا جو تصور ہمارے یہاں پیش کیا جا رہا ہے روایتی مذہب میں، اور روایتی مذہب کو پہ عمل کرنے والوں میں، وہ بے انتہا تکلیف دہ ہے، خلاف قرآن ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔